میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج یکم محرم الحرام ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم تو جو ہے جنوری میں جو ہے وہ فائرنگ شروع کر دیتے، بھائی سال شروع ہو گیا۔ اسلامی سال شروع ہوتا ہے محرم الحرام سے۔ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحج ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے۔ ویسے پہلے زمانے میں عرب میں کوئی خاص تاریخ نہیں ہوا کرتی تھی، لوگ واقعات کے ساتھ باتوں کو جوڑ دیتے تھے کہ بھئی فلاں بڑا واقعہ ہوا، مثلا واقعہ فیل کہ ہاتھی والوں نے جو مکے پر حملہ آور ہونا چاہا تو اس کو تاریخ بنا دیا کہ بھئی واقعہ فیل سے 1 سال پہلے یا 2 سال پہلے یا واقعہ فیل کے 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد، تو یہ تاریخ ہوا کرتی تھی۔ ہمارے دیہاتوں میں بھی لوگ تاریخ نہیں جانتے تو وہ بھی کوئی بڑے واقعے کی طرف نسبت کر کے، جب زلزلہ آیا تھا، وہ بڑا زلزلہ آیا تھا، وہ زلزلے سے 1 سال پہلے، یا ایسے مطلب یہ ہے۔ سب سے پہلے اسلامی تاریخ کی بنیاد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ بھئی تاریخ کہاں سے شروع کیا جائے، کس سے شروع کیا جائے؟ ایک بات تو یہ تھی کہ ولادت نبوی سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سن نبوی۔ اب بھی محدثین حضرات ہجرت سے پہلے جو باتیں ہوتی ہے وہ سن نبوی کے اعتبار سے گنتے ہیں کہ سن 6 نبوی میں، سن 7 نبوی میں، سن 11 نبوی میں، سن 12 نبوی میں، سن 13 نبوی میں حضور کے بعثت۔ تو ایک بات یہ سامنے آئی کہ حضور کے ولادت سے ہو، دوسرا یہ ہے کہ حضور کے بعثت سے ہو جب حضور نبی بنے، تیسری بات یہ ہوئی کہ ہجرت سے ہو۔ تو اسی پر اتفاق ہوا کہ ہجرت سے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ولادت کے تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے، وفات جو حضور کی ہوئی تو پھر یہ تو ایک المناک واقعہ یاد دلائے گا، لہذا یہ فیصلہ ہوا کہ تاریخ کی بنیاد جو ہے وہ ہجرت سے رکھی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اسی کو تاریخ کا بنیاد بنایا جائے۔ پھر مہینے میں اختلاف ہوا کہ سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے۔ بعض حضرات نے ربیع الاول کا کہا، بعض نے رمضان کا کہا، بعض نے رجب کا کہا، لیکن فیصلہ محرم پر ہوا، اور اس کا وجہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جو تشریف لائے تھے ربیع الاول میں، لیکن حضور نے ہجرت کا ارادہ جو فرمایا تھا وہ محرم میں، محرم الحرام میں حضور نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تھا، اس لیے حضرات صحابہ نے سال کا ابتدائی مہینہ محرم کو قرار دیا کہ سن کے اعتبار سے ہجری ہجرت سے، اور مہینے کے اعتبار حضور نے جو ارادہ فرمایا تھا محرم میں، اسی کے اعتبار سے محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ۔ تو اب یہ 1447 کا پہلا دن ہے، 1447 ہجرت کے بعد اتنے مطلب یہ ہے کہ سال ہوئے، 1447 سال ہوئے۔ یہ تو آپ کو بتایا کہ اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، عزت والا مہینہ ہے،
اس عزت اور بابرکت مہینے سے سال کی ابتدا ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں اس مہینے کو رونے کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، یہ ایک غلط پروپیگنڈے میں ہم لوگ آ گئے کہ یہ رونے کا مہینہ ہے۔ یہ رونے کا مہینہ نہیں ہے، یہ محرم الحرام عظمت کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے ہے، قرآن میں اس مہینے کا تذکرہ ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جمعے میں پھر اس کی فضیلت وغیرہ بیان کریں گے محرم کی۔ تو بات یہ بتا رہا تھا کہ تاریخ کی بنیاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رکھی۔ خطوط لکھ کے جاتے تھے، اس پر تاریخ نہیں ہوتی تھی۔ پہلے زمانے میں تو یہ ٹیلی فون یہ چیزیں نہیں تھی، خط ہوتے تھے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ خط کب کا ہے کب کا نہیں ہے، کون کتنے مہینے ہو گئے کتنے سال ہو گئے اس خط کو، کیا حکم دیا جائے کیا نہ دیا جائے، اس لیے کہ وہاں تو پیدل سفریں ہوتی تھی یا گھوڑوں پر یا جو ہے اونٹوں پر، تو مہینے لگ جاتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے مشورہ پیش کیا اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اس کو عملی جامہ پہنایا۔ تو ہمیں اسلامی سال کے مہینوں کے نام بھی آنے چاہیے اور اسلامی تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے۔ اسلام کے بہت سے احکام کا تعلق اس سے ہے۔ یہ ہمارے جو حساب ہے یہ قمری حساب ہے، چاند کے حساب سے، روزہ ہے، عیدین ہیں، حج ہے، ان سب کا تعلق اس سے ہے۔ اسلامی کیلنڈر سے جو قمری کیلنڈر ہے اس سے جو ہے اس کا تعلق ہے۔ لہذا مسلمانوں کو اسلامی تاریخ کا یاد رکھنا یہ ضروری ہے، ہونا چاہیے۔ جیسے انگریزی تاریخ یاد رکھا جاتا ہے تو اسی طریقے سے اسلامی مہینہ کہ بھئی یہ فلاں مہینہ ہے، جیسے بتایا آپ کو محرم الحرام شروع ہو گیا یا